الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء وهو اللہ کل شیء قدیر الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب جرنلسٹ سے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس پریس کانفرنس کی یہ اپنی پوری ٹیم حاضر کی۔ یہ پریس کانفرنس ایکچولی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ہے۔ میرا نام سہیل وہاب ایڈوکیٹ اور میں یہ کمنگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں حلقہ MA31 اور PK 79 سے۔ سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں مظلوم اویسی تحریک پاکستان پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور یہ پولیٹیکل پارٹی کا فرسٹ ٹائم ہے اور میرا بھی پولیٹیکل کریئر کا فرسٹ ٹائم ہے، کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کچھ مایوس سے ہے اور بہت زیادہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے، چونکہ جو ہمارے نگران گورنمنٹ تھی ان کا تو یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ودن 90 days ان بائس اور فیئر الیکشن کریں، لیکن وہ ناکام ہو چکی ہے ایک حد تک، کیونکہ جو ٹائم فریم تھا وہ اوور ہو چکا ہے اور ابھی تک الیکشن کنٹیکٹ نہیں ہوا۔ بہرحال جو الیکشن کمیشن کے جو ریکوائرمنٹس تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 فروری کو الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے۔ تو میں اپنے حلقے کا پہلا ذکر کر دوں، کیونکہ اس دفعہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے وہ نیا حلقہ بندی ہوئی ہے۔ تو N31 میں نوتیا، گلبرگ، صدر، تاکال، بابوگڑی، یونیورسٹی روڈ، حیات آباد، ریگی للما، یہ کانسٹیچوئنسی آتی ہیں، اور PK 79 کا بھی میں امیدوار ہوں، وہ حیات آباد اور ریگی کا علاقہ اس میں آتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کا منشور بتا دوں کہ ہمارے پارٹی کا منشور سب سے پہلے بے روزگاری کا خاتمہ ہے، کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا خاص طور پر KPK کا روزگار بالکل تباہ ہونے کے برابر آ چکا ہے۔ تو ہمارا منشور سب سے پہلے ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنا اور یہاں پہ ہمارے جوانوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ روزگار مہیا کرنا ہے۔ دوسرا منشور ہمارا ہے کہ بدامنی کا خاتمہ۔ ہم انشاءاللہ بدامنی کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اس سے ہم اپنے علاقے میں جو بہت عرصہ سے ایک بدامنی کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ہمارا منشور یہی ہوگا کہ ہم بدامنی کا خاتمہ کریں گے۔ تیسرا کہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا، کیونکہ آج کل ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے، تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمارے KPK کے لوگ یہ تعلیم اور ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ تو ہمارا منشور ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا، اسپیشلی ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں۔ تو ہم اس دفعہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم اپنے حلقے میں ٹیکنالوجی کا اعلیٰ ٹیکنالوجی کا انٹروڈیوس کریں اپنے حلقے میں۔ اور دوسرا صحت کی فراہمی، چونکہ اس طرح ہمارے جو بیک ورڈ علاقے ہیں KPK میں، وہاں پہ نہ اس طرح کوئی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اور نہ ہی کوئی اتنے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے صحت کے شعبے بھی بہت زیادہ کام کریں گے۔ آج پریس کانفرنس جو ہم نے کال کی ہے اس میں یہ ایک پارٹی کا منشور بیان کرنا اور سب سے امپورٹنٹ رول آف لاء کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم وکیل ہیں، ہم وکیل سیاست میں اس لیے آئے ہیں کہ کیونکہ کچھ ڈرٹی پالیٹکس اور ڈرٹی پولیٹیشین کی وجہ سے انہوں نے اس طرح اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اداروں کو عوام کا دشمن بنا دیا ہے اور عوام کو اداروں کا دشمن بنا دیا ہے۔ نہ ہمارے ادارے اس میں گناہ گار ہیں، نہ ہماری عوام جو ہے اس میں گناہ گار ہے۔ یہ ساری غلطی جو ہے یہ ہمارے پولیٹیشینس کی ہے، کیونکہ وہ اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اداروں پہ اٹیکس ہوتے ہیں یا عوام کو جذباتی بنا کے اداروں کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسرا، آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے، تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم وکیل نے اور ہمارے وکلاء برادران نے سیاست میں آنے کا ایک عزم کیا کہ تاکہ ہم اپنے عوام کو ان مشکلات سے باہر لا سکیں اور رول آف لاء کو اس پورے معاشرے میں امپلیمنٹ کر سکتے، کیونکہ ہم وکیل جو ہے نا، ہم صرف لا اینڈ آرڈر اور رول آف لاء کے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سارے شہریوں کا، اگر وہ سرکاری ہے یا
غیر سرکاری ہے، سب کو لا اینڈ آرڈر کی پابندی اور رول آف لا کا پابند ہونا چاہیے. تو بدقسمتی سے کچھ ڈرٹی پولیٹیشینس کی ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے یہ ایک فیئر الیکشن نہیں ہو رہی، ان کو کمپین کرنے کے لیے اجازت نہیں ہو رہی. کچھ اثر رسوخ والے پولیٹیشینس وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ بھی پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ پولیس کی کوآپریشن بھی ہوتی ہے. لیکن جو بااثر پولیٹیشین نہیں ہے یا جن کا فرسٹ ٹائم پالیٹکس میں انٹری ہے، تو ان کو نہ کوئی سیکورٹی فراہم ہو رہی ہے، نہ ان کو کمپین کرنے کے لیے کھلے عام اجازت ہو رہی ہے. ان کو توڑے نہ توڑے ہرڈرس سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے ہماری اداروں سے کہ وہ یہ پولیٹیکل جو ہمارے ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے اور ڈرٹی پولیٹیشینس کے اثر رسوخ میں نہ آئیں اور وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں. کیونکہ جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر یہ سارے گورنمنٹ کے پلرز ہیں اور یہ سارے ادارے ہیں. اگر اس میں ایک ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے تو سارے ادارے اس سے کمزور ہو جائیں گے. اگر اس میں ایک ادارہ بھی مضبوط ہوگا تو سارے ادارے اس سے مضبوط ہوئیں گے. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ہم اداروں کو کمزور کرنے کے لیے سیاست میں نہیں آئیں اور جو ڈرٹی پالیٹکس کی بات میں بار بار کریں، کیونکہ یہ سارے ان کو آزما چکے ہیں ہم، اور آزمائے ہوئے کو اور کتنا آزمانا. تو انشاءاللہ ہمارا مشن جو ہے بالکل نیک پہ ہے اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہماری آرمی ہے، آرمی بھی ہماری اپنی ہے. اگر پولیس ہے، پولیس بھی ہماری اپنی ہے. اگر جوڈیشری ہے تو یہ بھی ہماری اپنی ہے. اور ہم سب عوام کے خدمتگار ہیں. تو ہمیں اپنے عوام کے مفاد، اپنے نیشنل انٹرسٹ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز اور اپنی لائبلٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. میرا یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا، ایک چھوٹا سا پریس کانفرنس، تاکہ میں اپنے حلقوں والوں کو، اپنے عوام کو ایک امید دلا سکوں کہ ہم وکیل سیاست میں آج آ گئے اور اپنے عوام کی خاطر آئے.